اماں کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ عمران اٹھ جا، کام کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اماں کی دھیمی لیکن فکر مند آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھا۔ سورج نکلنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ اس وقت اٹھنا میرا روز کا معمول تھا۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا، ہاتھ منہ دھویا اور اپنا تولیہ کندھے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گلی میں ابھی سناٹا تھا، بس کہیں کہیں دکانوں کے شٹر کھلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اماں کو خدا حافظ کیا اور سیدھا سبزی منڈی کی طرف چل دیا۔ سبزی منڈی پہنچا تو وہاں ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ میرے جیسے ٹھیلا لگانے والے لوگ صبح سویرے ہی یہاں کا رخ کرتے تھے۔ کم داموں میں سبزی خرید کر پھر اپنا مناسب منافع لگا کر گلی گلی پھرتے اور سبزی بیچتے تھے۔ اس وقت بھی سبزی فروش اپنی آوازیں اونچی کر رہے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کی سبزی پہلے بکے۔ کوئی ٹماٹر کے دام پوچھ رہا تھا تو کوئی آلو کی بوری کھلوانے کے چکر میں تھا۔ میں نے ایک نظر تازہ سبزیوں پر ڈالی۔ چمکدار ہری مرچیں، سرخ ٹماٹر، تازہ ہرے دھنیے کے گچھے، سب کچھ دلکش لگ رہا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ان سب میں سے بہترین چیزوں کا چناؤ کرنا ہی میری کامیابی کا راز ہے۔ میں نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے تھاما اور ایک مانوس دکاندار کے پاس جا پہنچا۔ وہ ہمیشہ مجھے مناسب دام پر اچھی سبزی دے دیا کرتا تھا کیونکہ اسے میری پریشانیوں کا اندازہ تھا۔ بھائی جان، آج آلو کیسے دے رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عمران بھائی، آج کچھ زیادہ ہی مہنگے ہیں، لیکن تمہارے لیے رعایت کر دوں گا، وہ بولا اور مجھے تازہ آلو دکھانے لگا۔ میں نے آلو، پیاز اور کچھ سبزیاں خریدیں اور تھیلا بھر لیا۔ منڈی میں لوگوں کی چیخو پکار جاری تھی۔ سبزی اور پھلوں کی بو ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ کچھ مزدور ریڑیاں ڈھکیل رہے تھے اور کہیں کہیں چائے والے کی آواز بھی آ رہی تھی جو تھکے ہارے دکانداروں کو چائے کے کپ پیش کر رہا تھا۔ میں صبح سویرے اماں کے ہاتھ کی چائے پی کر ہی گھر سے باہر نکلتا تھا۔ اب ان کا بھی معمول بن چکا تھا میری خاطر سویرے اٹھنے کا۔ نماز کے بعد وہ سوتی ہی نہیں تھی کہ کہیں مجھے دیری نہ ہو جائے۔ سبزی خرید کر میں جلدی سے محلے کی گلی کے ایک کونے میں آ کھڑا ہوا جہاں میں روزانہ سبزی بیچتا تھا۔ میں نے سبزیوں کو تھیلے سے نکال کر ترتیب سے لگایا۔ پیاز اور ٹماٹروں کو آگے رکھا تاکہ خریداروں کی نظر سب سے پہلے انہی پر پڑے۔ پھر گلا صاف کیا اور آواز لگائی، آلو پیاز لے لو، ہری مرچ تازہ ہے، دھنیا پودینہ بھی لے لو۔ دھیرے دھیرے محلے کی عورتیں اور بچے میری ریڑھی کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک اماں آلو تولنے کو کہنے لگی، ایک خاتون نے ٹماٹر چیک کیے اور کچھ لوگ دام کم کروانے کی ضد کرنے لگے۔ میں مسکراتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ شام ہونے تک میں زیادہ تر سبزی بیچ چکا ہوتا تھا اور جو کچھ بچ جاتا وہ اگلے دن کے لیے سنبھال لیتا۔ آج بھی معمول کے مطابق سب کچھ خیریت سے گزرا تھا۔ گھر واپس آیا تو اماں صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کمائی گئی رقم ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اماں نے گنتے ہوئے میرے ماتھے پر پیار کیا اور دعا دی، اللہ برکت دے بیٹا، تمہاری بہن کا بھی نصیب اچھا کرے جو اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ نایاب، میری بہن، صحن میں ہی اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس سوتیلا سا مسکاتی۔ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی تھی لیکن وقت نے اسے وقت سے کچھ زیادہ ہی پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کی عمر کی ساری لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں لیکن نایاب اب بھی اپنے نصیب کی خوشی کو تکتی تھی۔ اماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ پٹاتی یا خاموشی سے کسی خیال میں گم رہتی۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، آپا کچھ چاہیے تو بتاؤ؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں بھائی، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، بہت محنت کرتے ہو، تھک جاتے ہو نا۔ میں جانتا تھا کہ نایاب کی خاموشی کے پیچھے بہت سی ادھوری خواہشیں چھپی ہیں۔ شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں، کوئی اسے اپنے گھر کی عزت بنائے، لیکن غربت نے ہمارے قدموں کو باندھ رکھا تھا۔ اماں ہر وقت نایاب کے جہیز کی فکر میں گھلی جا رہی تھی، ہر ایک روپیہ بچانے کی کوشش کرتی، لیکن حالات بہت سخت تھے جس میں بمشکل کھانے کو ہی پورا ہوتا تھا۔ ایسے میں بھلا جہیز کس طرح سے اکٹھا ہو سکتا تھا؟ آج کل کے دور میں لڑکی بھاری بھرکم جہیز لائے تو ہی اسے سیدھے منہ قبول کیا جاتا ہے، اور ہم ٹھہرے غریب لوگ۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے بہن کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں نے کہا، آپا اگر میں بہت سارے پیسے کما لوں تو تمہیں زیور لا دوں؟ وہ ہنستی، زیور کا کیا کرو گے؟ پہلے اماں کے لیے آرام دہ زندگی کا سوچو۔ ہماری ماں نے ساری عمر ہم پر لگا دی اور ابھی تک انہیں کوئی سکھ کی چیز بھی میسر نہیں ہے۔ یہی میری بہن تھی جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ ایک دن میں اتنا کماؤں گا کہ نایاب کا جہیز بھی بنے، اماں کو خوشحال زندگی بھی ملے اور میں بھی سکون کی سانس لے سکوں۔ میرا نام عمران ہے، میری عمر 14 سال ہے۔ میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ محلے کی ایک پرانی گلی میں رہتا ہوں۔ ہماری زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، کبھی ہم بھی خوشحال تھے۔ میرے والد محنتی آدمی تھے، محلے میں سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی عزت اور شرافت کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ سبزی منڈی میں مزدوری کرتے تھے،
بھاری بوریاں اٹھاتے، گاہکوں کی گاڑیوں میں سبزیاں لوڈ کرتے اور شام کو تھکے ہارے مگر خوشی خوشی گھر لوٹتے تھے۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ تو ہمارے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے، کبھی خود کے آرام کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا اور ہمارے نصیب کی لکیر ایسی مڑی کہ پھر سیدھی نہ ہو سکی۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب میں صرف 10 سال کا تھا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب اماں ہمیں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ابو اب کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے۔ اس دن صبح ابو ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھے تھے، وضو کر کے نماز پڑھی اور مجھے پیار سے جگایا تھا۔ عمران بیٹا، آج سبزی منڈی چلنا ہے میرے ساتھ؟ میں نے نیند میں ہی کروٹ بدل کر کہا، ابو کل چلوں گا۔ وہ ہنسے اور میرا سر سہلاتے ہوئے بولے، کل نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو چلنا۔ یہ ان کی آخری بات تھی جو مجھ سے ہوئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پھر کبھی کا مطلب کبھی نہیں ہے۔ ابو منڈی گئے تھے اور حسب معمول مزدوری کر رہے تھے۔ بڑی گاڑیوں سے بھاری بھاری بوریوں کو اتارنا ان کا روز کا کام تھا۔ اس دن ایک بڑی گاڑی اچانک پیچھے جو مڑی، میرے ابو کا دھیان اس وقت بوریاں لوڈ کروانے پر تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گاڑی اچانک سے پیچھے کو مڑے گی اور اس کا بڑا سا ٹائر ابو کو کچل دے گا۔ وہ وہیں گر گئے۔ لوگ بھاگے، کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کسی نے ایمبولینس بلائی، مگر ابو کی سانسیں دم توڑ چکی تھی۔ جب ہمیں خبر ملی تو اماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں چھوٹا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن نایاب آپا اماں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے در و دیوار تک رونے لگے تھے۔ سب کہتے تھے کہ ہمسائے اور قریبی رشتہ دار ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں بھی بہت چھوٹا تھا اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ میرے ابو ہی ہمارے گھر کی کفالت کرتے تھے، مگر جو ہونا تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے چچا، جو ہمارے ہمسائے بھی تھے، بالکل بدل گئے۔ وہی چچا جو پہلے ہم سے اتنی محبت سے ملتے تھے، ہمارے گھر آ کر حال احوال پوچھتے، ابو کے بغیر ہمارے لیے اجنبی بن گئے۔ ابو کے جنازے کے دوسرے دن اماں نے چچا سے کہا، بھائی صاحب بس دعا کریں، عمران ابھی چھوٹا ہے، اللہ اس کا سہارا بنے۔ چچا نے بس ایک رسمی تسلی دی اور پھر دور ہوتے چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد اماں نے چچا سے کئی بار مدد مانگی۔ وہ ہمارے سامنے تو نرم رویہ رکھتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے محلے والوں سے کہتے، اپنے نصیبوں کے ساتھ جینا سیکھیں، ہم بھی تھک گئے ہیں بار بار مدد کرتے کرتے۔ اماں یہ سب سن کر چپ ہو جاتی، مگر ان کے چہرے پر لکھی تکلیف میں پڑھ سکتا تھا۔ جب میں سبزی بیچنے نکلا تو ایک دن چچا نے مجھے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سبزی بیچنے کا کام تمہیں راس آئے گا، تمہارے باپ کی طرح مزدوری کرو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ ان کی یہ بات میرے دل میں چبھن بن کر رہ گئی۔ سب سے زیادہ دکھ تب ہوا جب ایک دن اماں نے چچا کے گھر جا کر تھوڑا قرض مانگا تاکہ میری بہن نایاب کے لیے کچھ سلائی مشین اور کپڑوں کا انتظام کر سکیں۔ چچی نے دروازے پر ہی کہہ دیا، ہمیں اپنی پریشانیوں میں نہ گھسیٹو، ہمارے اپنے بچے ہیں، اپنے مسئلے خود حل کرو۔ اماں واپس آئیں تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات میں نے دل میں بٹھا لی کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہے، مجھے اماں اور نایاب آپا کا سہارا بننا ہے۔ تب سے میں روز صبح جلدی اٹھ کر سبزی منڈی جاتا، اپنے چھوٹے ہاتھوں سے سبزیوں کے تھیلے بھر کر بازار میں لگاتا اور جو کچھ کماتا ہوں شام کو اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ چچا کے گھر کی عورتیں گزرتی ہیں تو عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، مگر میں نے دل سخت کر لیا ہے، یہی زندگی ہے ہماری۔ ابو کے بعد کوئی سہارا نہیں رہا۔ چچا کا رویہ ہمیں مزید اکیلا کر گیا، مگر اماں کہتی ہیں، بیٹا اللہ ہمیشہ یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، تم ہمت نہ ہارنا۔ میں ہمت نہیں ہارتا تھا، دن بھر محنت کرتا ہوں تاکہ نایاب آپا کا جہیز بن سکے اور اماں کو سکون مل سکے۔ میری پڑھائی کا سلسلہ چھوٹا، میں نے محض 5 جماعتیں ہی پاس کیں۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں بھی اپنے دوستوں کی طرح پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آدمی بنوں گا۔ ابو بھی تو یہی چاہتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، عمران، علم انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، دیکھنا ایک دن تم بہت آگے جاؤ گے۔ میں ان کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں بسا کر اسکول جاتا تھا، کتابوں کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا اور ہر امتحان میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے ابو کا سر فخر سے بلند کر سکوں، مگر یہ سب خواب وقت کی گرد میں کہیں کھو گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میری زندگی کے سارے رنگ جیسے دھندلا گئے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد میری دنیا ایک دم بدل گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ جیسے بس کچھ دن کا صدمہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ عارضی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں روز صبح اسکول جانے کے بجائے سبزی منڈی جانے لگا۔ بستے کی جگہ سبزیوں کا تھیلا میرے کندھوں پر آ گیا۔ میرے دوست اب بھی روزانہ اسکول جاتے تھے، بستہ لٹکائے، یونیفارم پہنے، خوشی خوشی باتیں کرتے، اور میں حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ شروع میں اماں نے کہا تھا، عمران تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، میں کچھ کر لوں گی، تجھے پڑھاؤں گی۔ مگر میں جانتا تھا کہ گھر کے حالات کیسے تھے۔
ابو کی موت نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ محلے والے جو پہلے ہماری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اب نظر بچا کر گزر جاتے تھے۔ چچا جو ہمارے قریب ترین تھے، انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایسے میں اماں کہاں جاتی؟ کوئی سہارا نہ تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے کئی گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی، میرے دل پر جو گزری وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں اسکول کی کتابوں کو دیکھتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن اماں نے میرے ہاتھ میں بستہ پکڑا کر کہا تھا، پڑھ بیٹا، تجھے پڑھنا ہے، تجھے بڑا آدمی بننا ہے۔ مگر اب یہی بستہ میرے لیے ایک خواب بن گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسکول جانے کا سلسلہ نہ ٹوٹے، مگر جب پیٹ کی بھوک ستانے لگے تو خواب قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اماں نے کہا تھا، بیٹا تیرے ابو ہوتے تو تجھے کبھی کام نہ کرنے دیتے، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھ تیری ماں مجبور ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میری 5ویں جماعت کے امتحان کا نتیجہ آیا تھا۔ میں نے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ ماسٹر صاحب نے میری بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا، عمران اگر تو محنت کرے گا تو بہت آگے جائے گا۔ مگر ابو کے جانے کے بعد یہ سب تعریفیں بیکار ہو گئیں۔ میرا نام اسکول کے رجسٹر سے کاٹ دیا گیا، اور میں جو کبھی کتابوں کے خواب دیکھا کرتا تھا اب سبزیوں کے وزن تولنے لگا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ میرے ساتھ ہمدردی کرتے، کہتے عمران پڑھائی چھوڑ کر بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ، لیکن میں خاموش رہتا، کیونکہ انہیں کیا معلوم کہ روز شام کو اماں کے ہاتھ پر چند روپے رکھنا میرے لیے کتنی بڑی جیت ہوتی ہے۔ میری بہن نایاب جو خود بھی اپنے خوابوں کو قربان کر چکی تھی، اکثر مجھ سے کہتی، بھائی تمہیں پڑھنا چاہیے تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ہماری گھر کی ضرورتیں میری خواہشات سے کہیں بڑی تھیں۔ اب کبھی کبھار جب رات کو خاموشی ہوتی ہے اور میں سبزیوں کی بوری کے بجائے اپنی پرانی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک خلش اٹھتی ہے۔ کیا میں بھی ان بچوں کی طرح ہو سکتا تھا جو کتابیں لے کر اسکول جاتے ہیں؟ کیا میں بھی اپنے ابو کے خواب پورے کر سکتا تھا؟ مگر حقیقت یہی تھی کہ زندگی نے مجھے بچپن سے ہی بڑے فیصلے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو کے بغیر ہمارا سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا، اور میں اپنے ٹوٹے خوابوں کو جوڑنے کے بجائے اپنی ماں اور بہن کی امید بننے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں خاموشی اور بے بسی کا راج تھا۔ اماں عدت کے دن پورے کرنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلی تو ان کے چہرے پر ایک نئی ہمت اور حوصلے کا رنگ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ گھر کی چار دیواری میں قید رہ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے بھی احساس تھا کہ اب ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ عدت کے دنوں میں ہی اماں نے کئی باتیں سوچ لی تھیں۔ وہ ہر رات میرے اور نایاب آپا کے سرہانے بیٹھ کر ہمیں تسلی دیتی، دعائیں کرتی اور کہتی کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ عدت ختم ہونے کے بعد اماں نے سب سے پہلے بڑی حویلیوں اور کوٹھیوں میں کام کی تلاش شروع کی۔ ہمارا محلہ پرانا تھا، لیکن اس کے قریب ہی بڑے امیر لوگ رہتے تھے جن کے گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی تھی۔ اماں کو بھی امید تھی کہ وہ کسی اچھی جگہ کام کر کے گھر کے اخراجات پورے کر سکیں گی۔ صبح سویرے وہ اپنی چادر سنبھالتیں اور نکل جاتیں۔ ہر روز وہ محلے کی کسی نہ کسی عورت سے پوچھتیں کہ کہاں کام مل سکتا ہے۔ کچھ نے انہیں اچھی جگہوں کے بارے میں بتایا اور یوں اماں نے قریبی بڑی کوٹھیوں میں کام شروع کر دیا۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا۔ اماں صبح جاتیں اور دوپہر تک کام کر کے آ جاتیں۔ وہ ان گھروں میں فرش دھوتیں، برتن مانجتیں اور کپڑے دھوتیں۔ ہمیں وہ کچھ نہ کچھ لا کر دیتیں، کبھی نایاب آپا کے لیے کوئی پرانی چادر، کبھی میرے لیے اسکول کا کوئی بچا کھچا سامان جو کسی نے دیا ہو۔ اماں خوش تھیں کہ چلیں 2 وقت کی روٹی کے لیے کچھ تو سہارا مل گیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ سب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ محلے میں اماں کے کام پر جانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ محلے کے چند اوباش لڑکے جو پہلے کبھی ہم سے بات تک نہیں کرتے تھے اب ہمارے گھر کے سامنے کھڑے رہنے لگے۔ خاص طور پر جب اماں گھر سے نکلتی تھیں تو وہ عجیب نظروں سے اماں کو دیکھتے اور سرگوشیاں کرتے۔ میں نے کئی بار انہیں نظر انداز کیا، مگر میری بہن نایاب ان کی نظروں سے خوفزدہ رہنے لگی۔ وہ ہمیشہ اماں کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرتی، حتیٰ کہ صحن میں بھی اکیلی بیٹھنے سے کتراتی تھی۔ ایک دن اماں گھر آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ میں اور نایاب آپا بھی ان کے پیچھے گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا، امی خیریت ہے نا؟ ماں نے پہلے تو کچھ نہ کہا، پھر میری بہن کو اپنے قریب بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولیں، بیٹا کل جب میں کام پر جا رہی تھی تو محلے کے کچھ لڑکے راستے میں کھڑے تھے، عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ نایاب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر مٹھیاں سخت کر لیں۔ نایاب آپا پہلے ہی بہت حساس تھیں، وہ کسی کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھیں۔ اماں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب وہ باہر جا کر کام نہیں کریں گی۔ اماں کے لیے یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ باہر کام کرنے سے کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن اماں کی ممتا نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ چند دن بعد اماں نے گھر پر ہی کام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے محلے کی ایک خاتون سے قرض لے کر ایک پرانی سلائی مشین خریدی، اسے ٹھیک کیا اور چلانے کی کوشش کی۔ وہ مشین زنگ آلود ہو چکی تھی،
پر اماں نے کسی نہ کسی طرح اسے درست کیا اور آہستہ آہستہ محلے میں سلائی کا کام لینا شروع کر دیا۔ شروع میں کام کم ملا، مگر اماں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے پہل پڑوس کی عورتیں چھوٹے موٹے کپڑے سلوانے کے لیے آنے لگیں۔ کسی کا دوپٹہ سلنا تھا، کسی کا بچہ پھٹا ہوا یونیفارم لے کر آتا۔ اماں ہر کام بہت محنت سے کرتی۔ وہ اکثر دیر رات تک بیٹھ کر سلائی کرتی تاکہ نایاب آپا کو لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اب اماں گھر پر ہی رہتی تھی اور نایاب بھی ان کے ساتھ رہتی۔ میں باہر جاتا تھا، سبزی بیچتا تھا، اور جب شام کو گھر آتا تو اماں اپنی سلائی کے کام میں مصروف ہوتی۔ وہ کپڑے کاٹتیں، ناپ لیتیں اور ہر چیز کو انتہائی محبت اور مہارت سے تیار کرتیں۔ اگرچہ گھر میں بیٹھ کر کام کرنے سے آمدنی کم ہو گئی تھی، مگر اماں کی دلجوئی بڑھ گئی تھی۔ کم از کم نایاب کو اب باہر کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کو کام ملنے میں مشکل ہوتی، کبھی سلائی کے پیسے ملنے میں دیر ہو جاتی، لیکن وہ صبر کرتی رہتی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی، نایاب کہتی، امی اللہ سب بہتر کرے گا، آپ دیکھنا ایک دن ہمارے دن بدل جائیں گے۔ اماں بس مسکرا دیتی اور پھر سلائی میں مشغول ہو جاتی۔ اب ہماری زندگی اس سلائی مشین کے گرد گھومنے لگی تھی۔ اماں ہر روز کچھ نہ کچھ سلنے کی کوشش کرتی۔ میں سبزی بیچتا اور نایاب آپا گھر کا کام سنبھالتی۔ دن گزر رہے تھے، مگر میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہتی تھی کہ اگر ابو زندہ ہوتے تو ہمیں یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ شاید میں بھی اسکول جا رہا ہوتا، نایاب آپا بھی خوش رہتی اور اماں کو یہ سب مشقت نہ کرنی پڑتی۔ مگر قسمت نے ہمارے حصے میں جو لکھا تھا وہی ہمارا نصیب تھا، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں مشکلات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اماں کی سلائی اور میری سبزی کی ریڑھی سے جیسے تیسے گھر کا خرچ چل رہا تھا، لیکن ایک چیز جو اماں کو سب سے زیادہ فکر میں ڈالے رکھتی تھی وہ نایاب آپا کا رشتہ تھا۔ نایاب کی نسبت بچپن سے ہی ہماری پھپھی کے بیٹے آصف کے ساتھ طے تھی۔ یہ بات تب کی تھی جب ہمارے گھر میں خوشحالی تھی، ابو زندہ تھے اور ہمارا شمار عزت دار گھرانوں میں ہوتا تھا۔ لیکن ابو کے انتقال کے بعد جیسے ہمارے دن بدلے، لوگوں کی نظریں اور رویے بھی بدل گئے۔ پہلے تو پھپھی کبھی کبھار آتی تھیں، اماں سے ہمدردی جتاتی تھیں اور تسلی دیتی تھیں کہ نایاب کی شادی وہ اپنے بیٹے سے ہی کریں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کا انداز بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ اب کم کم آتی تھیں، اور جب آتیں تو ہر بار کوئی نہ کوئی بات ایسی کر جاتیں کہ اماں پریشان ہو جاتیں۔ پھر ایک دن وہ آئیں اور ان کے الفاظ نے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ہم سب صحن میں بیٹھے تھے، اماں سلائی کر رہی تھی، میں اپنا حساب کتاب کر رہا تھا، اور نایاب چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اسے ہمیشہ کی طرح کسی انجانے خوف نے گھیرا ہو۔ پھپھی اندر آئیں اور سلام دعا کے بعد سیدھا اماں کے پاس بیٹھ گئیں۔ اماں نے ان کے لیے چائے بنانے کا کہا، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا اور بڑی سنجیدہ آواز میں بولیں، بہن، میں نے سنا ہے نایاب کا محلے میں کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے سلائی چھوڑ کر پھپھی کی طرف حیرت اور دکھ سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آمنہ؟ میری نایاب ایسی بچی نہیں ہے۔ اماں کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جیسے انہیں اپنی بیٹی کے کردار پر سوال اٹھنے کی توقع ہی نہ ہو۔ پھپھی نے اپنی چادر ٹھیک کی اور ذرا تلخ لہجے میں بولی، بھابھی، میں نے خود سنا ہے، محلے کی عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ ایک لڑکا اکثر تمہارے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نایاب اس سے بات کرتی ہے۔ اب دیکھو، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان کے چہرے پر واضح بدگمانی تھی اور ان کے لہجے میں ہمدردی کے بجائے ایک طرح کی برتری تھی، جیسے وہ ہمارے حالات کو جتا رہی ہوں۔ نایاب آپا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ان کی نظریں زمین میں گڑ چکی تھیں اور وہ بے بسی سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو آمنہ، یہ سب محض افواہیں ہیں، ہماری بچی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ اگر کوئی لڑکا ہمارے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نایاب کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اماں کی آواز میں بے بسی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کی بے گناہی کا یقین بھی دلا رہی تھی۔ پھپھی نے تھوڑا تیز لہجے میں کہا، دیکھو بھابھی، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں نا اپنی عزت زیادہ عزیز ہے۔ میں یہ رشتہ اب مزید آگے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ تم جانتی ہو لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بدنامی میں نہیں ڈال سکتی، بہتر ہے کہ ہم یہیں پر بات ختم کر دیں۔ یہ کہہ کر پھپھی اٹھنے لگی۔ اماں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ یہ سب افواہیں ہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، ہماری نایاب بے قصور ہے۔ لیکن پھپھی نے انسنی کر دی اور باہر نکل گئیں۔ نایاب آپا جو اب تک چپ بیٹھی تھی، اچانک اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس دن اماں رات بھر روتی رہیں۔ وہ بار بار کہتی تھیں، یہ محلے والے ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے عمران؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ نایاب بے قصور ہے، لیکن یہ دنیا اس کی خاموشی کو اس کا جرم سمجھ رہی ہے۔ میں چپ چاپ اماں کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ محلے کے لوگ بس موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کسی کی عزت اچھالنے کا، کسی کے کردار پر سوال اٹھانے کا۔
حالانکہ میں جانتا تھا کہ نایاب آپا کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، وہ تو ہمیشہ صحن میں اماں کے پاس ہی رہتی تھی، مگر لوگوں کو سچ جاننے کی پرواہ کہاں تھی، انہیں بس باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس دن کے بعد نایاب آپا بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ پہلے ہی کم بولتی تھی، مگر اب تو جیسے ان کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ اماں نے انہیں بار بار سمجھایا کہ یہ دنیا باتیں کرتی ہے، لیکن ہم سچائی پر قائم رہیں گے، مگر میں جانتا تھا کہ اماں کے دل میں بھی ایک ڈر تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ایک بار داغ لگ جائے تو اسے دھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ نایاب آپا کے رشتے کی امید، جو ابا کے جیتے جی ایک پکی بات تھی، اب ایک خواب بن چکی تھی۔ اماں نے کئی راتیں اس سوچ میں جاگ کر گزاری کہ اب نایاب کی شادی کیسے ہوگی، ہم کہاں جائیں، کون ہماری بات پر یقین کرے گا۔ میری آنکھوں میں بھی یہی سوال تھے، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، جو سامنے ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بجائے پیچھے چھپی حقیقت کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ پھپھی کے انکار کے بعد اماں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ نایاب آپا تو پہلے ہی دنیا سے کٹی ہوئی تھی، مگر اب وہ اور بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک یہ سب ہمارے خلاف کیسے ہوا۔ جو لوگ کل تک ہمیں تسلیاں دیتے تھے، آج وہی لوگ ہمارے پیچھے باتیں بنا رہے تھے۔ مگر تھوڑے دن بعد جو حقیقت سامنے آئی، اس نے میرے دل کو خون کے آنسو رلا دیا۔ محلے کا ایک لڑکا ساجد، جو میرے ساتھ سبزی منڈی میں کام کرتا تھا، ایک دن میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ دیر میرے ساتھ چلتا رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، عمران، میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں چونک گیا اور فوراً بولا، کیا بات ہے ساجد، سیدھی بات کرو۔ ساجد نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے میرے کان کے قریب ہو کر بولا، کامران، تمہارے چچا کا بیٹا تمہاری بہن کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے۔ میں نے خود اسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق اڑاتے سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نایاب اس کے پیچھے دیوانی ہے، اور اس کا گھر کے باہر کھڑے رہنا اسی لیے تھا کہ وہ اسے اشارے کرتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دل کیا کہ وہیں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات میرے اندر ہلچل مچانے لگے۔ یہ سب جھوٹ ہے ساجد، میری بہن ایسی نہیں ہے، میں نے غصے سے کہا۔ ساجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے عمران، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں تاکہ تم ہوشیار رہو۔ کامران اور اس کی ماں تم لوگوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہو اور کوئی تمہاری مدد نہ کرے۔ مجھے اب سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ سب ہمارے چچا کے گھر سے ہو رہا تھا۔ چچی کو ہمیشہ اماں سے خدا واسطے کا بیر رہا تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے، چچی زیادہ بولنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، لیکن ابو کے جانے کے بعد جیسے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اماں کو نیچا دکھانے اور ہمیں پریشان کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ان کا بیٹا کامران تو شروع سے ہی بدتمیز تھا۔ ابو کی موجودگی میں بھی وہ مجھے نظر انداز کرتا تھا، مگر اب اس کی بدتمیزی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ وہ محلے میں بیٹھ کر ہماری عزت اچھال رہا تھا، جھوٹے الزامات لگا رہا تھا، اور لوگ اس کی باتوں پر یقین بھی کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر آیا اور اماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا عمران، کیوں اتنے خاموش ہو؟ میں نے ہمت جٹا کر کہا، اماں، ہمیں چچا کے گھر سے سارے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی دکھ تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے میں دیکھتا آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے عمران؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ میں جانتی تھی یہ سب انہی کی سازش ہے، مگر سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ان کے دل نرم ہو جائیں گے، مگر یہ لوگ تو… اماں کی آواز حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ اسی دن اماں نے فیصلہ کیا کہ ہم چچا کے گھر کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیں گے۔ ہم نے ان کے گھر جانا بند کر دیا۔ محلے میں بھی ان سے کترانے لگے۔ اگر چچی کبھی راستے میں ملتی تو اماں بغیر کچھ کہے سر جھکا کر نکل جاتی۔ میں نے بھی کامران کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ نایاب آپا کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ اور زیادہ چپ ہو گئیں۔ وہ دن رات کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اماں ان کے مستقبل کے بارے میں کتنی پریشان تھیں۔ ہر دن اماں کی نظریں جیسے نایاب کے ماتھے پر لکھے الزام کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ اماں اب صرف قریبی گھروں میں ہی جاتی تھیں، اور میں نے سبزی بیچتے وقت لوگوں کے بے معنی سوالوں کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کی کشتی کسی ویران کنارے پر لے جا کر روک دی تھی، جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اس مشکل سے باہر نکلوں۔ میرے لیے دنیا کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں سبزی بیچتے اکثر آنسو پوچھتا رہتا،
اپنی بے بسی پر، اپنی قسمت پر، جو شاید پیدا ہوتے ہی میرا مقدر بن چکی تھی۔ لوگ میرے سبزی کے ٹھیلے سے سبزیاں خریدتے، مگر ان کی نظریں میرے ہاتھوں کی لرزش اور چہرے کی افسردگی کو نہیں دیکھ پاتی تھیں۔ میں روز اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو چھپائے مسکرا کر سبزی تولتا، پیسے لیتا اور بدلے میں دعائیں دیتا، مگر میرے دل کے اندر بس ایک سوال تھا، یہ سب کیسے بدلے گا اور کب؟ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک شام میں سبزی بیچ کر واپس گھر جا رہا تھا۔ میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی ویرانے میں چلا جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچان نہ سکے، جہاں میں اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گھر اب برباد ہو چکا ہے، وہاں خوشیوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ نایاب آپا کی خاموش نظریں مجھے روز جیتے جی مار دیتی تھیں، اماں کی تھکی ہاری سانسیں میرے دل پر بوجھ بن گئی تھیں، اور میرا اپنا وجود اب بس ایک چلتی پھرتی بے بسی بن کر رہ گیا تھا۔ بہن کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا تھا، چچا کے گھر سے بھی سارے تعلقات ختم ہو چکے تھے، اور محلے والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ میں سبزیوں سے بھرے اپنے ٹھیلے کو دھیرے دھیرے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے ان مشکلات سے باہر نکالیں، میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ لیکن کچھ تھا جو مسلسل میرے دل کو گھیرے رکھتا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تمہیں اسی تکلیف سے نکالنے کے لیے ایک اندیکھی طاقت آئے گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک موسم خراب ہونے لگا، آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ میرے قدم خود بخود رک گئے، بارش کے پہلے قطرے میرے چہرے پر گرے تو میں نے آس پاس دیکھا۔ میں جلدی سے اپنے ٹھیلے کو ایک بڑے درخت کے نیچے لے گیا جہاں چھوٹا سا سایہ تھا۔ میں خود بھی بھیگنے سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہوا اور وہیں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے دل میں سوالوں کی یلغار تھی، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اماں کی زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟ نایاب آپا کی قسمت ایسی کیوں لکھی گئی؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں کب تک سبزی بیچتا رہوں گا؟ کیا کبھی ہمیں سکون نصیب ہوگا؟ ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، بس آنکھوں میں ادھورے خوابوں کی نمی تھی اور ہاتھوں میں وہ ٹھیلا جو میری ساری حقیقت بیان کر رہا تھا کہ میری اوقات کیا ہے۔ بارش تیز ہونے لگی، میں نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا اور ٹھیلے پر پڑی سبزیوں کو گیلا ہونے سے بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اچانک میری نظریں دور ایک نقاب پوش عورت پر جا ٹھہریں۔ وہ دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہی تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے آنکھیں مسلیں کہ کہیں میں وہم تو نہیں کر رہا، مگر وہ حقیقت میں میرے قریب آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک پراسرار سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں کھڑا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ میرے قریب آئی اور نرم آواز میں بولی، یہ سبزیاں کتنے کی دے رہے ہو؟ اس کی آواز میں اتنی شفقت تھی کہ میرے آنسو بے اختیار پھر سے بہنے لگے۔ میں نے فوراً آنکھیں نیچے کر لی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جو آپ کو مناسب لگے، ویسے بھی بارش ہو رہی ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہوگا۔ وہ خاموشی سے میرے ٹھیلے کی سبزیوں کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر ان آزمائشوں کے ساتھ ہمت بھی آتی ہے۔ بے شک میرا مالک کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تمہارے چہرے پر تھکن نظر آ رہی ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں امید بھی باقی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کون تھی اور میری زندگی کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں؟ وہ مسکرائی اور بولی، جو تکلیفیں انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کے چہرے پر لکھی ہوتی ہیں۔ تم بس صبر کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بہت جلد کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عرش پر تمہاری پکار سن لی گئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ کیا واقعی اللہ میری دعائیں سن لے گا؟ میں نے سوچا۔ وہ عورت سبزیاں خرید کر چل دی، مگر اس کی باتوں نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا تھا۔ اس کی رحم دل آواز نے میرے اندر ایک عجیب سی سکون کی لہر بھر دی تھی۔ اب میں خاموشی سے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ رات کو جب میں لیٹا تو مسلسل اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اتنی پراسرار کیوں تھی اور اسے میرے بارے میں کس طرح معلوم تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی جن سے میری پریشانی ختم ہو رہی تھی؟ کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، تمہاری زندگی بھی اب بدلنے والی ہے۔ میں جلدی جلدی گھر چلا آیا تھا، تھکن سے اب میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں کپڑے بدل کر سیدھے بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مجھے اگلے دن بھی سویرے اٹھ کر کام پر جانا تھا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں کی آواز سنی، جو نایاب کے لیے نئے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک طرح کا اضطراب تھا، اور یہ سن کر میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ کہہ رہی تھی، نایاب کے لیے ایک اور رشتہ آیا ہے، لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھاری جہیز دینا ہوگا، جس میں گہنے بھی شامل ہوں گے۔ جیسے ہی اماں نے یہ بات کہی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ جیسا غریب آدمی جو سبزی بیچنے کا کام کرتا ہو اتنے بڑے جہیز کا بندوبست کیسے کر سکتا ہے؟ گہنے جو ایک عام انسان کے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتے ہیں، وہ تو میرے لیے سراسر ایک خواب کی طرح تھے۔ اماں کی پریشانی دیکھ کر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں مسکرا کر اماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ان سے کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی، لیکن دل میں خود بھی پوری طرح سے یقین نہیں تھا۔ جو حالات تھے ان میں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اماں کی ہمت بڑھائی کیونکہ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں سبزی منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے سبزیوں کی ضرورت تھی اور زندگی کا گزر بسر اسی کام پر تھا۔ سبزیوں کا تھیلا کندھے پر لاد کر میری آنکھیں اس ویران راستے کو تلاش کر رہی تھیں جہاں کل شام وہ نقاب پوش عورت مجھے دکھائی دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ملے تاکہ مجھے اس کی باتوں سے دوبارہ سکون ملے اور دل کو حوصلہ ملے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت جیسے میری پریشانیوں کی ایک گہری سمجھ رکھتی تھی اور اس کے الفاظ میری ہمت بڑھانے کے لیے کافی تھے۔ جب میں اس راستے پر پہنچا جہاں وہ کل شام نظر آئی تھی تو دل میں ایک امید کی لہر جاگ اٹھی، مگر وہ جگہ ویسی کی ویسی تھی، خالی اور ویران۔ میرے دل میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی امید بھی بندھی تھی، شاید وہ آ جائے اور پھر سے اپنی باتوں سے میری مدد کرے۔ جیسے ہی میں اس راستے پر چل رہا تھا میری نظر ایک درخت کے نیچے پڑی جہاں رات کو بارش کے دوران میں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ وہ درخت اب بھی اسی طرح وہاں موجود تھا اور میری نظریں اس کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھے ایک سائے کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میری نظریں اس طرف چلی گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش عورت جیسے ہوا کے ساتھ سرک رہی ہو میرے قریب آ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ میرے دل کی حالت کو جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی اور اس کا انداز بہت پرسکون تھا، گویا اس کی ہر بات میں ایک طاقت تھی جو ہر تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ اس وقت میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا، گویا میں جانتا تھا کہ اس عورت کی موجودگی میرے لیے ایک سکون کا باعث بن سکتی ہے اور شاید وہ میرے راستے کو روشن کرے، جیسے کل شام اس نے میرے دل کی تاریکی کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے آہستہ سی آواز میں پوچھا، آپ کی باتوں سے مجھے کیوں سکون ملتا ہے؟ اس نے اپنے نقاب کے نیچے سے ہنس کر جواب دیا، زندگی کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ایمان اور صبر۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب ہمیں سب کچھ چھوٹا لگتا ہے وہ ہمیں بڑا بنا دیتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دل میں ایک نئی روشنی کی طرح پھیل گئیں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک دوست کی ضرورت شدت سے تھی اور آپ نے وہ کمی پوری کر دی ہے۔ یہ الفاظ میرے دل سے نکلے جیسے میں اپنے گہرے احساسات کو باہر نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دینے لگی، گھبراؤ نہیں، تمہاری زندگی جلدی بدل جائے گی، بس رات کو وضو کر کے سویا کرو اور اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کس طرح کی تکالیف سے گزر رہا ہوں، اور اس کا ہر لفظ مجھے ایک نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک گہری حقیقت تھی اور مجھے ایسا لگا کہ شاید یہی وہ روشنی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب رات کو گھر پہنچا تو میں نے اس کے کہے کے مطابق وضو کیا اور بستر پر لیٹا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سو گیا۔ دل میں ایک سکون تھا جیسے کچھ بدلنے والا ہو، جیسے مجھے امید کا ایک نیا راستہ مل چکا ہو۔ اگلے دن صبح کے وقت معمول کے مطابق سبزی بیچنے کے لیے نکلا، لیکن جب میں سبزی کی ریڑھی لے کر بازار میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری ساری سبزی بہت جلد ہاتھوں ہاتھ بک گئی، جیسے لوگ میری سبزی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سب اتنا جلدی ہو جائے گا۔ میں حیران تھا کہ میری سبزی اتنی تیزی سے بکی اور ہر دوسرے دن سبزیوں کے فروخت کا وہی تسلسل تھا۔ ہر چیز اچانک بدلنے لگ گئی تھی۔ میرے دماغ میں ایک سوال تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ میں تو وہی ہوں، وہی سبزیوں کی ریڑھی لگانے والا لڑکا، پھر بھی ایسا کیا بدلا تھا؟ میں اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ اچھا ہو رہا ہو۔ جب میں اپنی سبزی کا پیسہ اماں کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا تو میری آواز میں ایک خوشی کی جھرمٹ تھی۔ میں نے اماں سے کہا، آج تو میری سبزی بہت اچھے داموں بکی ہے اور پیسے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، جیسے ان کی دعائیں اور میری محنت رنگ لے آئی ہو۔ اب یہ سب معمول بن چکا تھا۔ ہر رات میں وضو کر کے سو جاتا اور ہر صبح سبزی لے کر نکلتا، اور پھر میری سبزیاں بہت جلد بکتی تھیں، جس کی وجہ سے میں زیادہ سبزی خریدنے لگا تھا اور پیسے بھی زیادہ بن رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی تبدیلی تھی، جیسے میری محنت کا پھل مجھے ملنا شروع ہو گیا ہو۔ میری زندگی میں ایک نیا جوش تھا اور میں ہر دن کو ایک نئے جذبے کے ساتھ جینے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے دن بدلنے لگے ہوں۔ کامران کی سازشوں، چچا کے بگاڑ اور سبھی پریشانیوں کے باوجود
میرے دنوں میں روشنی آ گئی تھی۔ اب میں اپنے کام میں مزید دل لگا کر کام کرتا تھا۔ سبزی کا ٹھیلا میرے ہاتھوں میں تھا اور دل میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ ہر دن ایک نیا موقع مل رہا تھا مزید پیسے کمانے کا، اور میری زندگی کی سمت تبدیل ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جب میں سبزی بیچتے ہوئے اپنے راستے پر چلتا، وہ عورت مجھے راستے میں نظر آتی اور ہم کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ وہ میری زندگی کے وہ دن تھے جب ہر بات میں ایک نیا سچ پنہا تھا، اور اس عورت کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک عجیب سی خوشبو بھر دی تھی۔ ایک دن میں سبزی خریدنے والوں سے باتیں کرتا جا رہا تھا، اور اس دوران وہ عورت بھی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس سے باتوں میں مگن تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سبزی کی قیمت پوچھی اور میں ایک دم اپنی باتیں روک کر اس سے مخاطب ہو گیا۔ وہ آدمی مسلسل گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک بولا، ارے لڑکے، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ کہیں تم ہوا سے تو بات نہیں کر رہے؟ تمہارے پاس تو کوئی نہیں ہے؟ اس کی بات میں ایک تیز اور عجیب سی حیرت تھی جس نے میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ میں پھر بھی بے خودی میں تھا، اور وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں ایک جن زادی ہوں، تمہیں نظر آؤں گی لیکن باقی لوگوں کو نہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید یہ سب ایک خواب ہے، مگر جو اس نے کہا تھا وہ حقیقت تھی۔ جن زادی، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں واقعی ایک جن زادی سے بات کر رہا تھا؟ ان دنوں میں نے جو تبدیلی محسوس کی تھی، وہ کیا صرف اس عورت کی موجودگی کا اثر تھا؟ اس آدمی نے سبزی خریدی اور پھر محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ عمران ہواؤں میں باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جن یا پراسرار قوت ہے، تبھی تو اس کے گھر کے حالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ لوگ یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ کہیں عمران نے کسی جن یا جادو ٹونے کا استعمال کیا ہے۔ وہ باتیں سن کر میری عقل کا دامن ٹوٹنے لگا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا یہ سفر ایک مقصد کے لیے ہے، اور اس کا کوئی جادو نہیں بلکہ یہ میری محنت اور وہ جنزادی تھی جس نے میری زندگی میں کچھ ایسا بدلا تھا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دن بدل چکے تھے، اب میرے گھر میں ہر چیز نئی تھی۔ ماں نے بہن کا جہیز تیار کر لیا تھا اور اس کا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا، لیکن اس جگہ نہیں جو لوگ لالچی تھے، بلکہ ایک اچھی جگہ پر۔ اب ہم نے ایک نئی زندگی شروع کی تھی۔ فریج اور اے سی تک کا بندوبست ہو گیا تھا، جو کبھی ہمارے لیے ایک خواب تھا۔ مجھے اب لگتا تھا جیسے میرے تمام دکھ ختم ہو گئے ہوں اور میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے جیتا ہوں۔ مگر جیسے جیسے میری زندگی بدل رہی تھی، میرے چچا اور خاندان کے کچھ اور افراد ہم سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ کہتے، یہ لڑکا کہاں سے پیسہ لے آیا؟ ضرور اس نے جادو یا تعویذ کروایا ہے، تبھی اس کی تقدیر اچانک بدل گئی ہے۔ یہ باتیں میرے دل پر بوجھ بن کر کے تھیں، لیکن میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس جنزادی کی دعاؤں اور میری ایمانداری کی بدولت تھا۔ آخر کار میری بہن کی شادی ہو گئی اور ہم سب نے مل کر اس خوشی کو منایا۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی مشکلات کو جیتا ہے اور اب میری زندگی ایک نئے رخ پر جا رہی ہے۔ جنزادی کبھی کبھار رات کے وقت مجھ سے ملنے آتی تھی، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پوشیدہ قوت مجھے سہارا دے رہی ہو۔ وہ عورت جو جنزادی تھی میرے لیے ایک راز کی طرح تھی، اور میں کبھی نہیں جان سکا کہ وہ حقیقت میں کون تھی، مگر میں یہ جانتا تھا کہ میری زندگی میں اس کی موجودگی نے ایک جادو سا پیدا کر دیا تھا۔ آج میں جہاں ہوں وہ سب اس عورت کی دعاؤں اور اپنے یقین کی بدولت ہے۔ میری زندگی بدل چکی ہے، اور میں اس جنزادی کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے میری تقدیر سے لڑنا سکھایا۔ آج 5 سال بیت گئے ہیں، لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ مجھے آج بھی اس کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔